الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم برادران دین و ملت، نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے ہم سب جمع ہیں اور انشاءاللہ العزیز مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے نماز عید کا وقت 8:15 طے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 1 منٹ پہلے ہی ہم سب بندی کریں گے اور بر وقت نماز
عید الفطر 34 سال سے جیسے ہمارا ریکارڈ ہے کہ ان 34 سالوں میں 1 منٹ بھی عید لیٹ نہیں ہوئی، الحمدللہ۔ الحمدللہ مختصر بیان عید پر ہوتا ہے، کیونکہ بیان کا اصل مقصد ہوتا ہے دین کی اہم باتوں کا سیکھنا اور سمجھنا۔ بحمد اللہ تعالی مرکز اہل سنت پر جو حضرات جمعہ شریف کے لیے آتے ہیں، عیدین کی نمازوں کے لیے آتے ہیں اور خطبات جمعہ دروس قرآن و حدیث سنتے رہتے ہیں، وہ تمام احباب اچھی طرح سے آگاہ ہیں کہ ہر بیان میں دین کا ایک اہم پیغام، دین کی کچھ اہم باتیں ہم سیکھ کر اس مرکز سے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی آج کے بیان میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کو بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے پروردگار اپنے رب کا نام جپا، اپنے پروردگار اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، اور نماز پڑھی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں متعدد مفسرین کرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان لوگوں کو جنہیں ماہ رمضان شریف میں روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور رات کو نماز تراویح کی اللہ کریم نے توفیق بخشی، انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے من کو بھی اور اپنے ظاہر کو بھی طہارت کے ایک اہم اور پاکیزگی کے ایک اہم مقام پر اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے۔ روزوں کو استقامت کے ساتھ رکھنے اور تراویح پابندی سے ادا کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت تراویح میں سننے اور عمومی طور پر نزول قرآن کے مہینے رمضان شریف میں خود بھی لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں، تو یہ رمضان المبارک کی عبادتیں انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرتی ہیں اور انسان کے باطن کو بھی پاک کرتی ہیں۔ اور ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا؟ آج کرونا وائرس کے اثرات کی بنیاد پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ صابن کے ساتھ 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھوؤ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صاف ستھرا رہنا، پاک رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں آیا، النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی یہ ایمان میں سے ہے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف اس عید کے اجتماع میں آیت جو تلاوت کی ہے اس کی تفسیر میں حضور کی ایک حدیث شریف عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ مختصر وقت میں ہم زیادہ اہم باتیں سیکھ لیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، حضور نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے روزے کو بنایا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، بدن کی زکوٰۃ نکالنا روزہ رکھنا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کی، اس کے بدن کی، اس کے تن کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اور آپ خطبات جمعہ سنتے رہتے ہیں، دروس قرآن بھی سنتے ہیں،
اور جتنے سامعین مستقل آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے، یہ اپنے مال کی جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ لفظ زکوٰۃ جو ہے یہ زکا یزکی سے مشتق ہے، یعنی زکوٰۃ کہتے ہیں ایسا عمل جس کے ذریعے سے بندے کا مال پاک ہو جائے، جس کے ذریعے سے بندے کی روزی پاک ہو جائے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کا جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیابی کو پا لیا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، صاف ستھرا کر لیا، اور پھر نماز عید کے لیے اپنے رب کا نام جپتے ہوئے، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتے ہوئے آئے فصلی، اور پھر نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے، جس طرح جسم کی زکوٰۃ نکالی ہے روزہ رکھ کے، مال کی زکوٰۃ نکالی ہے متعینہ حصہ خدا کے راستے میں خرچ کر کے، اس طرح اپنی سوچ کو بھی پاک رکھو، اپنی سوچ کو بھی، اپنی فکر کو بھی پاک رکھو، اپنے دل کو بھی پاک رکھو۔ کپڑوں کی صفائی کا بندہ خیال رکھتا ہے، جوتوں کو پالش کرتا ہے، گھر سے نکلتے وقت صفائی ستھرائی کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو رمضان شریف کا پورا مہینہ ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے کہ اے روزے رکھنے والوں، اے اعتکاف کرنے والوں، اے تراویح پڑھنے والوں، تمہاری روح اور تمہارا جسم، تمہارا ظاہر و باطن ایک ایسے مقام پر آ گیا ہے کہ تمہیں وہ راستہ دکھا دیا گیا ہے جس راستے پر چل کر تمہیں ظاہر کی بھی صفائی ملے گی، باطن کی بھی صفائی ملے گی۔ اب اپنے آپ کو اس راستے پر چلاؤ اور ایسی زندگی کا انتخاب کرو کہ تمہارا ظاہر بھی پاک رہے، تمہارا باطن بھی پاک رہے۔ گھر کے ماحول کو پاک کرنا، گھر کے ماحول کو پاک کرنا، اپنے رزق اور روزی کو پاک کرنا، اپنی سوچ و فکر کو پاک کرنا، اپنے ماحول کو پاک کرنا۔ دیکھیں آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب کرونا وائرس آ گیا ہے، کم از کم نمازی ایک دوسرے سے اتنے دور رہیں، 6 فٹ کے فاصلے پہ نمازی کھڑا ہو، کسی سے مصافحہ نہ کریں، ماسک چڑھائیں۔ کیوں کہ ایسے ماحول میں آلودگی کی وجہ سے بیماری لگنے کا خدشہ ہے۔ اللہ والو ذرا غور تو کرو، اس ماحول نے کم از کم ہمیں ایک ذہن پر ایک ایسی چوٹ لگائی ہے کہ اگر اس ماحول میں جانے سے انسان کورونا کا شکار ہو جائے گا، اور اس کا اندیشہ ہے کہ کورونا نہ ہو جائے، کورونا نہ ہو جائے، کیونکہ کورونا آ گیا ہے اور خاص طور پر مسجدوں میں آیا ہے، لہذا 6 فٹ کے فاصلے پہ دور دور ہو جاؤ۔ منڈی میں بے شک ایک دوسرے کے ساتھ سینے سے سینہ لگا کے پھرو، بازاروں میں پھرو، لیکن مسجدوں میں 6 فٹ کے فاصلے پہ رہو۔ اور یہ اوپر سے ہدایات آتی ہیں کہ مسجد میں کوئی اعتکاف نہ بیٹھنے پائے، بازار میں رات 10 بجے تک بیٹھو، لیکن مسجد میں نہ اعتکاف بیٹھو، کیونکہ کورونا لگنے کا خطرہ ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، تو جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بیماریاں لگیں گی اگر ایک دوسرے کے قریب جاؤ گے، ماسک چڑھاؤ، سلام نہ لو، بلکہ کوئی آ رہا ہو تو گزر کر ذرا دور سے ہو کے گزرو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا کریم نے تو ہمیں پہلے بتا دیا تھا اس ماحول میں نہ جاؤ جو گناہوں کا ماحول ہو۔ اس ماحول میں نمازی 6 فٹ دور رہے، لیکن گناہوں سے آلودہ ماحول میں تم ساتھ ساتھ بیٹھو۔ ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے۔ اس عید الفطر کے موقع پر پوری دنیا کورونا وائرس کے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ ہمیں اس زندگی کے راستے کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اپنانا ہے۔ سب سے بڑی طاقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے، اور اس صورتحال نے ہمیں ایک ایسے نہج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین کامل رکھنا چاہیے کہ وہ بے نیاز رب زندگی اور موت کا مالک ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو جب زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس کورونا کا کوئی علاج تجویز نہیں ہو سکا، کورونا کی کوئی ویکسین ہم تیار نہیں کر سکے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو موت آئے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی۔ اگر ایک طیارہ کرش ہوتا ہے تو اس میں سے 2 آدمی زندہ بچ جاتے ہیں، باقی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ کیا اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی کہ زندگی اور موت کا مالک خدا ہے؟ وہ بچانا چاہے تو پورے جہاز میں سے 2 آدمیوں کو بچا لیتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو سب کو موت کی آغوش میں دے دیتا ہے۔ ہمیں اس عید الفطر کے موقع پر عالمی تناظر میں غور و فکر کرنا ہے، پاکستان کے احوال پر غور و فکر کرنا ہے کہ وہ آلودہ ماحول میں جانے سے، مصافحہ کرنے سے، اگر ملنے سے کورونا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر گناہ سے آلودہ ماحول میں جانے سے ایک ایسی گناہوں کی بیماری لگ جاتی ہے جس سے انسان اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ آج اگر شوگر کا مریض چینی سے پرہیز کرتا ہے کہ جناب اس سے شوگر بڑھے گی، اس سے پرہیز ہو رہا ہے شوگر کا مریض، اور نمک اور گوشت وغیرہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں صاحب آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا، آپ اس سے پرہیز کریں۔ بھائی شوگر کی بیماری کے بچنے کے لیے چینی چھوڑ دی ہے جی، اور بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے نمک و گوشت چھوڑ دیا۔ کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے گناہ سے آلودہ ماحول کو ترک نہیں کرنا چاہیے، ان برائیوں اور بدیوں کے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ ماہ رمضان شریف نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ آؤ وہ ماحول اپناؤ جو نیکیوں کا ماحول ہو، وہ ماحول اپناؤ جس میں رب رسول کی رضا ہو، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس زندگی میں رہ کر ہم وہ کام کر جائیں جس سے ہماری آخرت اور قبر جو ہے وہ سنور جائے۔ وہ ماحول حضرات ذرا غور تو کیجیے، میں بڑے درد دل کے ساتھ، بڑے سوز و گداز کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور تو کیجئے کہ ان تمام معاملات کے اندر ہمیں ماہ رمضان شریف کا پورا مہینہ روزے رکھنے، تراویح، تلاوت قرآن میں گزارا ہے۔ تو محض روزہ رکھنا، محض تراویح کے لیے آنا اور چلے جانا نہیں، بلکہ ان دونوں عبادتوں کے پس منظر میں جو اصل حقیقت ہے، جس سے ہماری باطن کی اصلاح مقصود ہے اور ہماری آخرت کو بہتر بنانا مطلوب و مقصود ہے، اس تناظر کے اندر ذرا آپ غور کیجئے کہ ماہ رمضان شریف ایسا مہینہ ہمیں ملا۔ آج عید کی خوشیاں ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، نماز عید کے لیے کیوں جمع ہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ ہمارے دن روزوں کی حالت میں گزرے، ہماری راتیں تیری عبادت و تراویح اور تلاوت کے اندر گزری، اور ہمیں ایسا ماحول مل گیا، ایسا پیارا ہمیں ماحول دیا گیا کہ فرمایا جو رمضان شریف میں جمعرات کو فوت ہوتا ہے، رمضان شریف کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی جو جمعرات کے دن فوت ہوتا ہے یا جمعے کے دن فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ عام پورا سال جمعرات کو فوت ہونے والا اور جمعے کو فوت ہونے والا قبر کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے پھر رمضان شریف کا کیا، رمضان شریف کی برکتیں کیا ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اگر ایک فرض ادا کیا جائے تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نفل پڑھا جائے تو پورے فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو رمضان شریف کے مہینے میں فوت ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کی منزلوں کو آسان کر دیا ہے۔ یہ پاکیزہ اور نورانی ماحول، عید الفطر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آج اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے اندر صدقہ فطر واجب کیا گیا۔
یہ صدقہ فطر کی حقیقت کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے. میں نے آج موضوع یہ رکھا ہے کہ بھئی ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال پاک ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے بدن و جسم پاک ہوتا ہے. اب ذرا اوپر والے درجے میں آئیے. اوپر والے درجے میں آ کر ذرا دیکھیے. حضور نے فرمایا جو روزے کی حالت میں، آپ نے روزہ رکھا ہے، روزے کی حالت میں منہ سے کوئی ایسا بول نکل گیا، کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی، جو ایسا کام ہم سے ہو گیا جو روزے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے تھا، جو روزے کے تقدس کے خلاف تھا، وہ بات وہ عمل اگر ہو گیا، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدقہ فطر دینے سے تمہارے روزے پاک ہو جائیں گے، طہارت ہو جائے گی. جو بیہودہ باتیں، بیہودہ عمل روزے کی حالت میں ہم سے ہوں گے، صدقہ فطر دینے سے اللہ تعالیٰ ان کی صفائی فرما دے گا، ان کی صفائی ہو جائے گی. تو اسلام تو صفائی چاہتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے؟ صفائی چاہتا ہے. آئیے ہم اپنی سوچ کو پاک کریں، اپنی نگاہ کو پاک کریں، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے طرز عمل کو پاک کریں، اپنی گفتگو کو پاک کریں، اپنے پورے ماحول کو پاک کریں، اپنے گھر کے اندر پاکیزگی کا ماحول لائیں. اور وہ اس کے بغیر نہیں آ سکتا جب تک یہود و نصارہ کے طریقوں کو نکال کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں لاتے، اس وقت تک ہمارا ماحول پاک نہیں ہو سکتا. آئیے ہمیں آج اس بات کا عزم اور عہد کرنا ہے کہ عید کے اجتماع میں ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں، اپنے رب کریم کو گواہ بنا کر کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی کے راستوں پر چلنے کی توفیق دے جن راستوں پر چل کے ہماری قبر سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ہمارا ماحول پاک ہو جائے، ہماری روزی پاک ہو جائے، ہمارا گھر پاک ہو جائے. وہ کب ہوگا؟ جب پیارے مصطفیٰ کریم کے مبارک طریقوں کو ہم سینے سے لگائیں گے. یہود و نصارہ حنوط کے طریقوں کو گھر سے دھکا دے کر نکال کر پیارے نبی پاک کے مبارک طریقے گھر میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہر طرف طہارت ہی طہارت ہو جائے گی. اور اس موقع پر جو آخری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو، میری امت کے غریب لوگ، فقیر لوگ، مسکین لوگ، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، بیمار، اپاہج اور معذور لوگ، غرباء و مساکین، ان کو فراموش نہ کیا کرو. پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. غریبوں کو ولیمے میں نہ بلایا جائے کہ وہ غریب ہے، ہمارے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے گا تو ہماری توہین ہے. میرے آقا نے فرمایا سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. صدقہ فطر کے واجب کیے جانے کی حکمت کیا ہے؟ نبی پاک نے جس بندے کو بھیجا تھا کہ جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دے، اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے کہ میری امت کے غرباء، مساکین، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، بیمار و معذور و اپاہج جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے مالی پریشانیوں کے سبب، صدقہ فطر دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے. تو ہمیں اس موقع پر غرباء و مساکین کا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز عید فطر کے بعد صدقہ خیرات کیجئے. جو نماز عید سے پہلے صدقہ فطر نہ